باب گرامی، ایسی احادیث، ایسی روایات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا، تو ایسی روایات کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ ایسی روایتیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو ایسی روایات کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل فرمائی وہ دو طرح کی ہے۔ وہ کتنی طرح کی ہے؟ دو طرح کی ہے۔ ایک کا نام ہے مطلوع، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی مطلوع، جس کی ہم تلاوت سنتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت، یہ قرآن وحی مطلوع ہے۔ اور دوسری وحی ہے وحی غیر مطلوع، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ ہیں ساری احادیث۔ جتنی بھی احادیث آتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی ہی کی ہیں، لہٰذا وہ بھی اللہ کا دین ہے اور یہ قرآن بھی اللہ کا دین ہے۔ جو کوئی ان میں فرق کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب ایک شخص ایسا آئے گا، یعنی ایک کردار کی اللہ کے رسول نے بات بتلائی ہے کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا اور لوگوں سے کہے گا کہ تمہیں اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث کو قبول نہ کرو، حدیث کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سنو، یاد رکھو، دھیان سے سنو کہ یہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ بنے کہ وہ اللہ کی کتاب اور میرے فرمان میں فرق کرنے والا ہو۔ جو کوئی اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول کے فرمان میں فرق کرے گا وہ در حقیقت گمراہی کو اپنا مقدر بنا لے گا۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور قرآن کی بات پر جیسے وہ بیان کی جائے، جیسے وہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم اسے ویسے ہی تسلیم کر لیں جیسے کہ وہ ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے، جیسے وہ ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ اب حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی کتب الحسنات والسیئات، اللہ نے نیکیاں بھی لکھ دیں اور برائیاں بھی لکھ دیں۔ اللہ رب العالمین نے نیکیاں بھی لکھی اور برائیاں بھی لکھی۔ نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا معنی کیا ہے؟ یہ لکھا کہ کون کون سے کام نیکی کے ہوتے ہیں، اور یہ لکھ دیا کہ کون کون سے کام برائی کے کام ہوتے ہیں۔ ایک اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی اللہ کے لکھنے کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بندے کی نیت کے اعتبار سے نیکیاں لکھ دیں کہ بندہ اس نیت سے نیکی کرے گا تو اسے اتنی اور اتنی نیکیاں عطا کی جائیں گی، اور اس نیت سے گناہ کرے گا تو اسے اتنے اور اتنے گناہ دے دیے جائیں گے۔ بات کی سمجھ آئی؟ اللہ رب العالمین نے نیکیاں بھی لکھ دی اور برائیاں بھی لکھ دی۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے سارے کام لکھ دیے کہ یہ کام نیکیوں کے ہیں اور یہ کام بدیوں کے ہیں۔ اور ان کا دوسرا معنی یہ ہے کہ بندہ جس نیت سے جو نیکی کرے گا اسے اس طرح اتنی نیت کے مطابق اتنی نیکیاں اور اجر دے دیا جائے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کے گناہ کے بدلے میں اس کو اتنا گناہ دے دیا جائے گا۔ ثم بین ذلک، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کھول کر بیان کر دیا۔ بات تو اتنی ہی تھی نا، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ نے نیکیاں بھی لکھ دی، اللہ نے برائیاں بھی لکھ دی۔ اب اس کی تفصیل ہمیں تو نہیں پتہ لگی،
اس کے دو مطلب میں نے آپ کو بتائے، یہ دونوں مطلب اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ہیں۔ اب یہ دونوں مطلب کس نے بتائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، پورے قرآن میں مجھے کہیں دکھائیں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہو، وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ کے رسول۔ پورے قرآن میں حکم ہے روزہ رکھو، پورے قرآن میں بتائیے کہاں پر لکھا ہے کہ بندہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قرآن میں کس جگہ پر لکھا ہے کہ بندے نے غسل اس طریقے سے کرنا ہے؟ قرآن میں کس جگہ پر ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے تو اس مال میں سے اتنی دینی ہے، اس مال میں سے اتنی دینی ہے؟ یہ ساری باتیں ہمیں سنت نے بتائی ہیں، حدیث نے بتائی ہیں۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی بات ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا۔ ہم آپ کی طرف کوئی وحی کریں تو آپ اس وحی کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے، پھر اس کا بیان کرنا، پھر اسے لوگوں کو سمجھانا وہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو سمجھا دے گا، آپ خود ہی لوگوں کو بتا دیں۔ لہٰذا یہ احادیث یہ اہم ضرورت ہیں، ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ بچیے ان لوگوں سے جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، جو منکرین حدیث ہیں۔ خاص طور پہ دنیا نیوز پہ آنے والا غامدی، جاوید غامدی کے نام سے، یہ وہ آدمی ہے جو سیدھا بیٹھ کر ٹی وی پر بیٹھ کر ببانگ دوہل اعلان کرتا ہے کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے حدیث کا التزام کیجیے، حدیث کے بغیر اسلام نہیں ہے، اور اسلام حدیث کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے پھر اس بات کی وضاحت فرمائی، ثم بین ذلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی، اس کو بیان کیا، بین ذلک، اس کو بیان کر دیا۔ بیان کیا کیا؟ من ہم بحسنۃ فلم یعملها، ایک آدمی وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن نیکی نہیں کی، ارادہ کیا لیکن نیکی نہ کر سکا، کوئی وجہ بن گئی، اللہ رب العالمین اس کے ارادے کے بدلے میں، ارادہ تو اس نے کیا، ارادہ دل میں کیا، اس کے اس ارادے کا سوائے اللہ کے کسی اور کو علم نہیں، اس کے اس ارادے پر حالانکہ اس نے عمل نہیں کیا، اللہ نے اپنے اس بندے کو ایک نیکی عطا کر دی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی کو بھی چھوٹا نہ خیال کریں، چھوٹا نہ سمجھیں۔ آپ کی نیت بھی آپ کو نیکی دے سکتی ہے، اور یہی نیت حدیث میں آتا ہے بندہ شہادت کی نیت کرتا ہے لیکن مرتا اپنے بستر پر ہے، اللہ اسے شہیدوں جتنا اجر دیتے ہیں۔ صرف نیت کر لیجیے، بندے نے نیت کی لیکن عمل نہ کر پایا، بیمار ہو گیا، سفر پر چلا گیا، عمل نہ کر پایا، اللہ اس کے بدلے میں اسے نیکی کا اجر ضرور دیتے ہیں۔ دوسرا وہ بندہ من ہم بحسنۃ فعملها، ایسا بندہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر عمل بھی کر لیا، پھر اس بندے نے عمل بھی کر لیا، ارادہ بھی کیا ہے، اب عمل بھی کر چکا، اللہ رب العالمین اس ایک عمل کے بدلے میں ایک نیکی کی بجائے اسے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اور 10 نیکیاں جب بندے کو دے دی جاتی ہیں تو پھر دیکھی جاتی ہے بندے کی نیت، بندے کا خلوص، بندے کے اندر کا جذبہ۔ یہ نیکیاں بندے کا جذبہ جتنا اچھا ہوتا ہے، جتنا اس کے اندر خلوص ہوتا ہے، خالص اللہ رب العالمین کے لیے وہ بندگی کرتا ہے، اس طرح سے عبادت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اس کی نیکیاں 10 سے بڑھا کر 70 کر دی جاتی ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر جب اس کا خلوص اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی 70 نیکیاں بھی اس کے خلوص کے آگے کم پڑ جاتی ہیں، تو اللہ رب العالمین ان 70 نیکیوں کی تعداد 700 کر دیتے ہیں، الی 700 ضعف۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ انہیں 700 نیکیوں تک کر دیتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو وہ 700 نیکیوں کے برابر کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا، یہ 700 نیکیاں بھی اس کے خلوص کے آگے، اس کی خالص نیت کے آگے کم پڑ گئی۔ اب کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں چھوڑ دیجئے، الی اضعاف کثیرہ، اللہ پھر اس کی نیکیوں کو لا تعداد، بے شمار، ان گنت کر دیتے ہیں۔
اپنی شان کے مطابق اس کے ایک عمل کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے جہنم سے بچو خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہیں دیتے۔ اور بندہ جب اللہ کے راستے میں کوئی ادنا سی چیز خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس خرچ کیے ہوئے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، پھر اس کی پرورش کرتے ہیں جیسے گھوڑے کے بچے کی پرورش کی جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین اسے بڑھا دیتے ہیں۔ بندہ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا، اسے وہ نیکی جو ایک بہت بڑا پہاڑ بن چکی ہوگی، وہ بندہ اللہ سے پوچھے گا اللہ یہ تو میں نے کیا بھی نہیں، تو پھر اتنا بڑا اجر کیسے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو نے جس خلوص کے ساتھ کیا یہ اس کا بدلہ ہے، اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ یہ تو ہوا نیکیوں کا معاملہ۔ اب آئیے برائیوں کی طرف۔ برائیاں بھی اللہ نے لکھی۔ من ہم بسیئۃ، ایسا بندہ جو بدی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اس طرح کے ارادوں سے۔ وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی کی عزت سے کھیلنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی کا مال ناحق کھانے کا ارادہ کرتا ہے، جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے، فراڈ کا ارادہ کرتا ہے، کسی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے، لیکن پھر اللہ سے ڈر جاتا ہے، فلم یعملھا، عمل نہیں کرتا، باز آ جاتا ہے، رک جاتا ہے، اللہ کا حیا کر جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے اس گناہ کو چھوڑتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کتبہ اللہ لہ بحسنۃ واحدۃ، اللہ رب العالمین اس بندے کو گناہ چھوڑنے کے بدلے میں بھی ایک نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ ایک نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے، کسی گناہ کو ترک کر دے، اللہ کے لیے وقت نکال لے، اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑ دے، اللہ اسے دنیا میں بہترین بدلہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور گناہ کو چھوڑنا ہمت طاقت ہونے کے باوجود سلف صالحین کہا کرتے تھے اس سے بڑھ کر نیکی کوئی نہیں۔ حرام کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچیے آپ لوگوں میں سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جائیں گے۔ چوتھا وہ بندہ ہے جو بدی کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بغاوت کا ارادہ کرتا ہے، سرکشی کا ارادہ کرتا ہے، جھوٹ کا، فریب کا، دھوکے کا، وعدہ خلافی کا، گالی بکنے کا، سگریٹ پینے کا، شراب نوشی کرنے کا، اور غلط طریقے سے بال کٹوانے کا، تنگ لباس پہننے کا، بے پردگی کا، بے حیائی کا، فحاشی کا، عریانی کا ارادہ کرتا ہے، کسی گناہ کا وہ ارادہ کرتا ہے، فعملھا، شیطان کا زور اتنا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، وہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، منہ کالا کر لیتا ہے، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، وہ اتنا ہٹ درم ہوتا ہے کہ اسے اللہ کا حیا نہیں آتا، وہ بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ اللہ رب العالمین رحمت والا کرتے ہیں کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ 10 نیکیاں دے رہے ہیں عمل کرنے کے بعد، لیکن یہاں اس کے ایک گناہ کے بدلے اللہ اس کو ایک ہی گناہ دے رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جا رہا ہے، اور اس کو بھی کچے قلم سے لکھا ہے کہ توبہ کر لے تو مٹا دے، لیکن نیکی ہمیشہ پکے قلم سے لکھی جاتی ہے، کبھی نہیں مٹنے والی۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ نہیں ہے ایسا کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع کرے، اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں پر بھی ہمیں اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا